تو کونڈوں پر جو نیاز لگتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ نیاز کرتے ہیں کونڈوں پر، کونڈے بنائے جاتے ہیں، تو وہ جو کونڈے بناتے ہیں، مٹھائی جو بنتی ہے وہ اس کے اوپر جو نیاز کرنے کا جو طریقہ کی جاتی ہے کہ کسی بزرگ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، کسی بزرگ کی نیاز لگا دی ان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے میٹھی چیز۔ کونڈے جو ہوتے ہیں وہ ایک مٹھائی کی شکل میں ہوتی ہیں، تو اس پر بعض حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی کی طرف سے آج یہ سوال معلوم کیا گیا ہے کہ رجب میں جو کونڈے بنائے جاتے ہیں تو کونڈوں پر جو نیاز لگتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بنے رہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ پوری تحقیق کے ساتھ میں یہ بات بتائی جائے گی کہ کونڈے بنانا صحیح بھی ہے یا نہیں، اور نیاز کس طریقے سے کی جاتی ہے، کیا طریقہ ہے، ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو ہمارے بعض مسلمان وہ نیاز کرتے ہیں کونڈوں پر، کونڈے بنائے جاتے ہیں، تو وہ جو کونڈے بناتے ہیں، مٹھائی جو بنتی ہے وہ اس کے اوپر جو نیاز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ معلوم کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے نیاز کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نیاز جو کی جا رہی ہے وہ کس لیے کی جا رہی ہے اور کس مناسبت سے کی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم نیاز کرتے ہیں، کونڈے بناتے ہیں، جو بعض حضرات مسلمان بناتے ہیں کونڈے، بعض ہمارے مسلمان بھائی بناتے ہیں کونڈے، تو وہ کیوں بناتے ہیں اور کیا مقصد ہے، کیا اس کے پیچھے ریزن ہے، سب سے پہلے تو اس کو جان لیتے ہیں کہ جو نیاز کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی بزرگ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، کسی بزرگ کی نیاز لگا دی ان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے میٹھی چیز۔ کونڈے جو ہوتے ہیں وہ ایک مٹھائی کی شکل میں ہوتی ہیں، تو اس پر بعض حضرات نیاز لگاتے ہیں اور نیاز لگا کر کے ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو جو یہ معلوم کیا گیا ہے کہ نیاز کا طریقہ کیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نیاز کا طریقہ یہی ہے بھائی کہ ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب جو ہے وہ کھانا بنا کر کے یا نیاز کے جو کونڈے بنا رہے ہیں ان کے اوپر کچھ پھونکنا، کچھ پڑھنا، یہ خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب جو ہمیں قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے اور احادیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مرحومین کے لیے یا جس کے لیے تم ثواب پہنچانا چاہتے ہو، کسی بزرگ کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی اولیاء اللہ کے لیے، خواجہ غریب نواز کے لیے یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، جس کے لیے بھی آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کا تصور ذہن میں لے آئے اور اللہ سے یہ دعا کریں دل میں کہ اللہ، میں نے جو یہ کچھ نیک کام کیا ہے اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، خواجہ غریب نواز کو پہنچ جائے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ جائے، یا ہمارے جو مرحومین ہیں ان کو پہنچ جائے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، کسی غریب کو پیسہ دے دیں، روپیہ دے دیں، کپڑے پہنا دیں، یا اس کو کھانا لا کر کے ہوٹل سے کھانا کھلا دیں، یا اس کو یعنی اس کی مالی اعانت کر دیں، غریب آدمی کی مدد کر دیں، اور ہم نے نیت یہ کر لی کہ ہم فلاں بزرگ کو یا اپنے والدین کو، جو اگر ہمارے والدین مرحوم ہیں تو ان کی طرف سے یا کسی بھی اولیاء اللہ کی طرف سے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب ان کو براہ راست پہنچ جائے گا۔ یہاں اگر ہم نے اس طریقے سے یہ ان کو روپیہ پیسہ دے دیا غریبوں کو، یا ان کو کھانا کھلا دیا، یعنی ہم نے کوئی بھی ایسا نیک عمل کر دیا، نیک کام کر دیا کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ طریقہ ہوتا ہے نیاز کا کہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب ہوتا ہے آپ قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کر لیں، آپ نماز پڑھ کر کے نماز کا ثواب پہنچا دیں، نوافل پڑھ کر کے نوافل کا ثواب پہنچا دیں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یعنی جو بھی نیک کام ہو سکتا ہے، نیک کام کو ہم اپنے بزرگان دین کے لیے جو مرحوم ہیں ان کو پہنچا سکتے ہیں، یا اپنے مرحومین کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے والدین اگر ہمارے والدین مرحومین ہیں ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہی ہے کہ روپیہ پیسہ خرچہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں اور اس کو مالی اعانت کرتے ہیں، اس کو کپڑا پہنا دیں اگر وہ کپڑا نہیں ہے، یعنی جس چیز کی بھی کسی غریب کو حاجت ہو، ضرورت ہو، اس کی ضرورت میں کام آ جائیں، اس کی ضرورت کو مکمل کر دیں، یہ طریقہ ہوتا ہے نیاز کا۔ یہ ضروری نہیں کہ کونڈے بنائیں، وہ جو مٹھائی کی چیز ہوتی ہے وہ بنا کر کے اس پر کچھ پڑھنا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، اسلام کے اندر ایسا طریقہ بالکل بھی رائج نہیں ہے، اور یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھائی، وہ اس طریقے سے کھانے پر کچھ پھونکتے ہیں، کھانے پر کچھ اس طریقے سے دیوی دیوتا کا نام چڑھاتے ہیں، لیتے ہیں، تو جس بنیاد پر یہ غیر شرعی رسم وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جانے لگی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور جو ایصال ثواب کا طریقہ ہے وہی ہمیں جاننا چاہیے۔ اور وہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، یعنی کچھ قرآن پاک پڑھ کر کے، یعنی کوئی بھی نیک کام کر کے، نماز روزہ رکھ کر کے جو بھی نیک کام ہم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم ثواب پہنچا دیں،
اور ایصال ثواب کا طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اور اذکار کریں، اللہ کا نام لیں، اور اس کا ثواب کسی بھی بزرگ کو یا جس کی طرف سے آپ نیاز لگانا چاہتے ہیں اس کی طرف کو منسوب کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچا دیں، اے اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ صدقہ کر کے، خیرات کر کے کسی غریب کو دے دیں جو مستحق ہیں، اور ان کا ثواب اپنے مرحومین کو یا جس بزرگ کے لیے نیاز کر رہے ہیں ان کو پہنچا دیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ امید ہے بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو کہ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔